درود بنیادی طور پر کیا ہے؟ درود بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، نزول رحمت کی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج انشاءاللہ ہم درود شریف کے فضائل پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اپنے ذمہ رکھے ہیں، اور کچھ کام وہ ہیں کہ جن کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کچھ کام جو اللہ کے کرنے کے ہیں اس میں ہم کسی بھی طرح مداخلت نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، ہم تخلیق نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کام ہے رزق ہمارے لیے مقرر کرنا، ہم اپنا رزق خود اپنے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کام ہے کہ حیات اور ممات کے فیصلے کرنا، کون کس وقت دنیا میں آئے گا، کس کی تقدیر کیا ہوگی، کون کس وقت دنیا سے جائے گا، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس کو مار دے بغیر اللہ تعالیٰ کی منشا کے اور بغیر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اور پہلے سے طے شدہ ایک فیصلے کے۔ تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں۔ کس کو پیدا کرنا ہے، کب پیدا کرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کون پیدا ہوگا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، اس کی تقدیر کیا ہوگی، اس میں ہماری مداخلت کوئی نہیں ہے۔ اور کچھ کام وہ ہیں جو صرف اور صرف ہمارے کرنے کے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے کے کام نہیں ہیں، نہ اس کے شایان نشان ہے، نہ وہ کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے ہمیں سجدے کا حکم دیا ہے، اللہ نے سجدہ تو نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو سجدہ نہیں کرنا، ہم نے رکوع کرنا ہے، اور بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، اللہ کے آگے توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے۔ یہ کام اللہ نے تو نہیں کرنے، اللہ نے تو استغفار نہیں کرنا، تو یہ کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ ایک کام ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یعنی درود بھیجنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو بھی شامل فرمایا ہے، اپنے ملائکہ کو بھی شامل فرمایا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا وہ ہمارے درود بھیجنے جیسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا جیسے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اللہ تعالیٰ بھی پڑھ رہا ہے بیٹھ کر معاذ اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب صلاۃ کا معنی ہوتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیج رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، نزول رحمت مراد ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، اپنے حبیب لبیب پر رحمت کا نزول فرما۔ اور جب ہماری جانب اس کی نسبت ہوتی ہے تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے وہ درود اور درود کے صیغے، اور ان کے اندر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پر نزول رحمت کی ہی درخواست کر رہے ہوتے ہیں۔ درود بنیادی طور پر کیا ہے؟ درود بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت نازل فرما، نزول رحمت کی درخواست ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ ہم نزول رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرما دیتا ہے، تو اب ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا نا۔ بیچ میں ہمارا کام خود بخود بن گیا، ہمارا بیڑا خود بخود پار ہو گیا۔ وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ اپنی دعاؤں کے ساتھ درود کو بھی شامل کر لیا کرو، اس لیے کہ درود تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جب درود کو تم اپنی دعاؤں میں شامل کر لو گے تو ایک مقبول چیز جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوگی، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ مقبول چیز کو لے لے اور دوسری چیز کو اللہ رد فرما دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دعا درود کے ساتھ جاتی ہے تو جب درود قبول ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ فقہ کا بھی یہ مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کسی ڈھیری کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے آپ سے کہا بیچنے والے نے کہ بھائی یہ جو پورا ٹھیلا ہے نا، فروٹ کا بھرا ہوا، سیب کا بھرا ہوا، یا کسی بھی سبزی کا بھرا ہوا، یا کسی بھی سامان کا بھرا ہوا، یہ پوری یہ گٹری ہے، یا یہ پورا ایک ٹھیلا ہے، یا یہ پورا ایک کیبن ہے، یا یہ پوری ایک الماری ہے جس کے اندر سامان بھرا ہوا ہے، آپ ایک مرتبہ کھول کے دیکھ لو وہی ساری چیزیں ہیں، جی وہی ساری چیزیں، اطمینان کر لیا۔ اب اس پوری ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے۔ ڈھیری کا سودا کرتے وقت یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے
کہ یوں نہیں ہوتا کہ ہم اس میں سے یہ کہیں کہ بھائی میں پوری ڈھیری کا تو سودا کرتا ہوں لیکن اس میں سے جو گلا سڑا ہوگا کمزور ہوگا وہ میں نکال دوں گا اور اس کے پیسے مائنس کر دینا. نہیں, ڈھیری کے سودے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے جیسا ہے سب قبول کر لو. تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنے اعمال بھی بھیجتے ہیں اس کے ساتھ درود بھی بھیج دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنی دعائیں بھی بھیج دیتے ہیں تو اس درود کے صدقے میں ساری چیزیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بعض چیزوں کو قبول فرمائے بعض چیزوں کو رد فرمائے. تو درود کے برکت سے اور درود کے صدقے میں ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. لہٰذا اپنی دعاؤں کے اندر بھی ہمیں درود کو شروع میں بھی آخر میں بھی شامل کرنا چاہیے اور ویسے بھی اپنے لبوں پر ہمیں درود کو جاری رکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا, کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے. تو ایک درود کی یہ فضیلت ہے اور یہ برکت ہے. اسی طرح امام نسائی نے جو حدیث ذکر فرمائی ہے اس میں تو اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر بات ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ, کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. تو یہ کتنا ہمارے لیے نفع کا سودا ہے کہ ہم اگر درود کو اپنا ورد بنا لیں تو ہمارے دنیا کے کام بھی بنتے چلے جائیں گے, ہماری خطائیں بھی معاف ہوتی چلی جائیں گی, ہمارے درجات بھی بلند ہوتے چلے جائیں گے اور نیکیاں بھی ہمارے کھاتے میں آتی چلی جائیں گی, دعائیں بھی ہماری قبول ہوتی چلی جائیں گی. اور آہستہ آہستہ جو درود پڑھنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے, مستجاب ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب اور مقبول لکھ دیا جاتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے. تو دنیا میں تو جو اس کے فوائد ہیں وہ ہیں, آخرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ. امام ترمذی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ روز محشر میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا. تو اگر روز محشر کا خوف مٹانا ہے کہ نہ جانے ہم کہاں ہوں گے, حضور کہاں ہوں گے, حضور کی نگاہ کرم ہم پر کیسے پڑے گی, اگر ہم چاہیں کہ حضور کے قریب قریب کہیں ہمیں روز محشر ٹھکانہ مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم درود پڑھیں. اسی طریقے سے مقامات اعلیٰ, مقامات عرفہ, یہ بھی درود کی برکت سے عطا ہوتے ہیں. اور اب بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ ہم اگر درود میں مشغول ہوں تو دیگر ایکٹیویٹیز کب کریں, ہم کب کیا کتنا پڑھیں. تو علماء نے جو مختلف اوراد و وظائف ذکر کیے ہیں ان میں ہماری آسانی کے لیے, سہولت کے لیے کہ چلے بھائی ایک تسبیح دن میں آپ کم سے کم درود شریف کی لازماً پڑھیں, ایک تسبیح کم سے کم, ورنہ ایک تسبیح صبح یعنی 100 مرتبہ درود صبح, 100 مرتبہ درود شام, یہ ایک امتی کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کا معمول ہونا چاہیے. دن میں درود شریف کا ورد ہم سے کبھی بھی نہ چھوٹے, یہ لازماً معمول ہونا چاہیے. ایک وہ سوالی ہوتا ہے نا کہ جو دروازے بجاتا ہے, ہم کہیں جا کر اپنی گاڑی پارک کرتے ہیں تو کچھ سوالی آ جاتے ہیں جو دروازہ بجاتے ہیں گاڑی کا, کچھ سوالی کھڑکی بجاتے ہیں, کچھ سوالی آوازیں دیتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو دروازہ آ کے ہمارا گھر کا نوک کرتے ہیں. ایک مانگنے والا یہ ہوتا ہے, اور ایک مانگنے والا وہ ہوتا ہے جو دروازے نہیں بجاتا, جو گاڑی کی کھڑکی نہیں بجاتا, جو ہمیں نہیں پکارتا, بس دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہے, جو صدائیں کرتا ہوا گزر جاتا ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہے, یہ ضرورت مند ہے, اس کو دینا چاہیے. وہ پریشان نہیں کرتا کسی کو, وہ بس دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہے. تو یہ جو درود پڑھنے والا ہے نا, یہ بھی ایسا ہے کہ اس نے اپنی حاجات مانگی نہیں ہیں, اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگی نہیں ہیں, بس درود ہی پڑھتا جا رہا ہے, درود ہی پڑھتا جا رہا ہے. اس کی حاجتیں ساری خود بخود پوری ہوتی جا رہی ہیں, اس کی ساری حاجتیں خود بخود پوری ہوتی جا رہی ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, یہ بھی ترمذی کی روایت ہے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں درود آپ پر کتنا پڑھا کروں. اللہ اکبر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو پڑھا کرو. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اچھا یوں کر لوں کہ میں اپنے جو وظائف ہیں ان میں 1/4 حصہ درود کا شامل کر لوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن بڑھا لو تو کچھ بہتر ہے, کچھ بڑھا لو تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یا رسول اللہ 1/4 حصہ نہیں, بلکہ میں یوں کرتا ہوں کہ آدھا حصہ میں درود پر مشتمل کر دیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بڑھا لو تو بہتر ہے. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر یوں کر لیتا ہوں کہ میں 2/3 حصے صرف درود پڑھتا ہوں, باقی میں دعائیں پڑھ لوں گا اور چیزیں شامل کر لوں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر بڑھا لو تو بہتر ہے.
اللہ اکبر. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر یہ کرتا ہوں کہ بس درود ہی پڑھتا رہتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو تمہاری ساری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے. تو درود ایسی چیز ہے کہ بندہ کوئی اور ورد کرے نہ کرے، صرف درود ہی کو اپنا معمول بنا کر رکھ لے، صرف پورا دن بس درود ہی پڑھتا رہے، درود ہی پڑھتا رہے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. سارے کام انشاءاللہ درود کی برکت سے اس کے بنتے چلے جائیں گے. دعاؤں کے اندر بھی درود شامل کریں، اور ویسے بھی اپنے ورد زبان درود کو رکھے. اور نماز کے بعد خصوصی طور پر جب دعا کی جائے تو دعا میں درود کو شامل کیا جائے. ایک مرتبہ ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں دعا میں مشغول ہو گیا. جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سامنے موجود تھے، یعنی قریب موجود تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے. میں نماز ادا کر کے فارغ ہوا اور اس کے بعد بس پھر میں دعا میں مشغول ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہم انت السلام ومنک السلام. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، سلامتی والا، ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا، اور پھر اس کے بعد میں اپنی حاجتوں کے اندر مشغول ہو گیا. اس کے بعد پھر میں اپنی دعائیں مانگتا رہا، اپنی دنیا کی حاجتیں مانگتا رہا. اللہ کے رسول نے جب مجھے دیکھا، اللہ کے رسول نے فرمایا سل تعطہ، سل تعطہ. تم نے جس طرح دعا مانگی ہے تو اب بس تم مانگتے چلے جاؤ، تمہیں ملتا چلا جائے گا. یہ جو انداز ہے مانگنے کا یہ بڑا زبردست ہے. فرمایا کہ مانگتے جاؤ ملتا جائے گا، سل تعطہ سل تعطہ، مانگتے جاؤ ملتا جائے گا، مانگتے جاؤ ملتا جائے گا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. اللہ اکبر. تو درود شریف ہمارے انشاءاللہ دنیا کے کام بھی بنا دے گا. ہماری فکریں، ہماری ٹینشنیں، یہ ساری درود شریف کی برکت سے زائل ہو جائیں گی. درود شریف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رقت قلب عطا ہوتی ہے، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے. آج ہمارے دل سخت ہو گئے، ہم نصیحتیں قبول نہیں کرتے، ہم اچھی باتیں قبول نہیں کرتے، ہماری آنکھوں سے آنسو رواں نہیں ہوتے، ہم دعا کرتے ہیں ہماری توجہ نہیں ہوتی. خدا کے خوف سے، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے، ہماری آنکھیں خشک ہو گئیں، دل سخت ہو گئے. تو اگر دل کی نرمی چاہیے تو درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف کی کثرت سے دل کی نرمی بھی عطا ہوتی ہے. اور پھر بالخصوص اگر جمعے کا روز ہو، سبحان اللہ، تو جمعے کے روز تو درود شریف کے خاص فضائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب یہ کتنا لطافت کا مقام ہے. یہ دیکھیں کہ ایک اہل دل کے لیے اور ایک عاشق صادق کے لیے اور ایک محب کے لیے یہ کتنا لطافت کا مقام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب درود پہنچ رہا ہو تو یہ بتایا جا رہا ہو کہ فلاں صاحب نے جو ہے نا وہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجا ہے. اللہ اکبر. ذرا تصور کریں، ہمارا نام لے کر اگر حضور کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے آپ کے اس امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. اللہ اکبر. تو حضور کی جانب سے جو نگاہ توجہ ہے، جو نگاہ لطافت ہے، وہ کس قدر شاندار ہوگی. اور پھر روز محشر جو حضور نے فرمایا کہ میرا قرب اس شخص کو حاصل ہوگا، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا. لہذا جو جتنی کثرت سے پڑھے گا اتنا قریب ہوگا. اور پھر روز محشر حضور کو مقام شفاعت بھی عطا کیا جانا ہے، مقام محمود بھی عطا کیا جانا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک دعا ایسی دی ہے کہ جو لازماً پوری ہونی ہے، تو میں نے اس دعا کو اٹھا کر رکھ لیا ہے آخرت کے لیے. میں نے وہ دعا اپنے لیے دنیا میں نہیں مانگی. اللہ اکبر. اس دعا کو حضور نے فرمایا کہ میں نے اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ لیا ہے، اور میں اس دعا کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی مغفرت اور شفاعت کا سوال کروں گا. اللہ. اب دیکھیں نا حضور کی محبت ہم سے، ہم نے اس محبت کرنے والے اور اس رؤوف الرحیم نبی کو بدلے میں کیا دیا ہے؟ ہم نے اس محبت کا صلہ کیا دیا ہے؟ ہم نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس درجہ محبت کی ہے جس درجہ آپ سے محبت کرنے کا حق تھا؟ ہم نے نہ تو کثرت سے درود پڑھا، نہ کما حق حضور سے محبت کی، اور نہ ہی ہم نے کبھی حضور سے ملاقات کی خواہش رکھی. اللہ ماشاء اللہ. ہم میں کتنے وہ ہیں کہ جو طالب دیدار ہیں، ہم میں کتنے وہ ہیں کہ جو سوتے ہیں تو اس دعا کو اور اس آس کو آنکھوں میں بسا کر سوتے ہیں کہ یا اللہ آج ہمیں خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمانا ہے. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا.
تو کبھی ایسی نیند بھی آ جائے ہمیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا ہو جائے، اور حضور کے در اقدس سے، حضور کے روضہ اقدس سے ہم نے کتنی محبت کی، وہاں جانے کی ہم نے کتنی کوشش کی، وہاں وقت بتانے کی ہم نے کتنی کوشش کی، اور ہر وہ چیز کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے اس سے ہم نے اس لیے کتنی محبت کی کہ بھئی یہ نبی سے منسوب ہے، جو بھی چیز حضور سے منسوب ہوگی اس سے محبت کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ نے ہم سے کتنی محبت کی ہے۔ اگر اللہ ہمیں دنیا میں یہ اختیار دیتا، ذرا توجہ فرمائیں، اگر یہ اختیار دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا کہ ایک ایسی دعا تمہارے پاس ہے جس کو تم مانگو گے تو لازماً قبول ہوگی اور عطا کیا جائے گا، تو سوچیں ہم کیا مانگتے؟ ہم جیسے دنیا دار لوگ کیا مانگتے؟ کوئی بڑا سا محل مانگ لیتا، کوئی بہت ساری دولت مانگ لیتا، کوئی جناب بہت اچھی اچھی گاڑیاں مانگتا، اپنا بزنس مانگ لیتا، اور نہ جانے کیا مانگ لیتا۔ کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ آئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک دعا کا اختیار عطا فرمایا، حضور نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لیے حضور نے کچھ نہیں مانگا، حضور نے اس دعا کو بھی اٹھا کر ہماری شفاعت کے لیے آخرت میں رکھ لیا۔ ہم تو نہ جانے کیا کیا مانگ لیتے اپنے لیے، اور ساری دنیا کی چیزیں ہی مانگتے اللہ ماشاءاللہ۔ مانگنے والے پھر ایسے ہوتے ہیں، حضرت ربیعہ جیسے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ربیعہ سے کہا، حضرت ربیعہ جو حضور کے خادم تھے، انہوں نے حضور کو وضو کروایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سل یا ربیعہ، مانگ لے ربیعہ، آج کیا مانگتا ہے، آج دریا رحمت جوش میں ہے، مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ مانگنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ میں آپ سے جنت میں، ایک تو جنت بھی مانگتا ہوں، اور جنت بھی ایسے نہیں مانگتا کہ آپ کہیں ہوں میں کہیں ہوں، میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں۔ تو اللہ ہمیں بھی ایسا ذہن عطا کر دے اور ایسی محبت عطا کر دے کہ ہم جو واقعی مانگنے والی چیزیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں، کثرت سے ہمیں درود پڑھنے والا بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص عطا فرما دے۔ ما علیہ الا البلاغ۔